نعت رسول مقبول دے بعد اہل علم دی گفتگو دلاں کو روشنی عطا کریں دیے اور علماء کرام دے زبان چوں نکلا آیا ایک لفظ، ہر لفظ ایک روشن چراغ ہوندہ ہے اور ہر جملہ نمونہ ہدایت ہوندہ ہے، اور علماء دیاں محفلاں، علماء دے گل باونا، علماء دے خطاب سننا انسان دی زندگی سوار لیندہ ہے۔ اور میں گزارش کرے سا ایک عظیم ہستی حجت الاسلام والمسلمین قبلہ علامہ آغا محمد شفان نجفی آپ اسلام آباد اپنے خطاب دے نال تو اکھوں معذور فرمیسن انہاں دی دراز عمر واسطے اور انہاں دے طول زندگی واسطے اور انہاں دی صحت واسطے سارے باواز بلند صلوات۔ ایک گزارش آئی ہے کہ ایک عالم دین مولانا محمد قاسم دے واسطے التماس ہے کہ ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کے انہوں دے روح کو بخش لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأراضين بأبي القاسم محمد۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين۔ أما بعد فمن كلام له صلى الله عليه وآله وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق۔ درود بھیجئے محمد وآل محمد پر۔ کسی نے امام زین العابدین علیہ السلام سے پوچھا تھا، اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد، فرزند پیغمبر کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا مقصد اللہ تعالیٰ کا دیدار تھا۔ اللہ اس لیے اپنے حبیب کو آسمانوں میں بلا کے لے گیا تاکہ آسمان میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کر سکے رسول خدا، جس طرح میں آپ کو دیکھ رہا ہوں اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ بنیادی طور پر ہمارے بچوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا بنیادی عقیدہ یہ ہے، قرآن اور معتبر اور مستند محمد اور آل محمد کی روایات کی روشنی میں، کہ اللہ تعالیٰ نہ دنیا میں دکھائی دے سکتا ہے نہ قیامت کے دن۔ یہ ہمارے بنیادی عقائد کے خلاف ہے۔ خاتون جنت علیہ السلام نے اپنے خطبے میں اللہ کے دیدار کے لیے
ممتنع کا لفظ استعمال کیا ہے، ممتنع محال ناممکن۔ یہ بھی 8 بج رہے ہیں، 8 بجے اس جگہ ہم موجود بھی ہوں نہ بھی ہوں، یہ ممتنع ہے۔ 8 بجے یہ صحن اس میں یہ روشن بھی ہو تاریک بھی ہو، یہ ممتنع ہے۔ فرمایا الممتنع علی الابصار رؤیتہ، اللہ تعالیٰ کا دکھائی دینا، ان آنکھوں سے خدا کا دکھائی دینا اسی طرح ممتنع ہے جس طرح وجود اور عدم کا جمع ہونا ممتنع ہے۔ روشنی اور تاریکی کا ایک جگہ اور ایک وقت میں جمع ہونا ممتنع ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا دکھائی دینا بھی ممتنع ہے۔ کیوں ممتنع ہے؟ اس لیے کہ اللہ کا جسم نہیں ہے، بدن نہیں ہے۔ دنیا میں اگر نہیں ہے تو آخرت میں بھی نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ دنیا میں اللہ کا جسم نہیں ہے تو قیامت کے دن اس کا جسم ہوگا۔ جس کا جسم نہ ہو، بدن نہ ہو، وہ دکھائی نہیں دیتا۔ امام سے یہ پوچھا گیا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ معراج کا مقصد اللہ تعالیٰ کا دیدار تھا، آپ کیا فرماتے ہیں؟ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا مجھے تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پر جو یہ کہتے ہیں کہ معراج کا مقصد اللہ تعالیٰ کا دیدار تھا۔ سورہ بنی اسرائیل جس کا دوسرا نام سورہ اسراء ہے، اس میں 15 سپارہ کا آغاز ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے معراج کے واقعے کو بیان کیا ہے، وہاں معراج کا مقصد بھی بیان کر دیا ہے خدا نے خود۔ کیا فرمایا ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ یہاں زمینی سفر کا ذکر ہے، بائی روڈ سفر کا ذکر ہے، باقی قاب قوسین او ادنا وہ دوسری آیات میں ہے۔ کیوں سیر کرائی؟ لنوریہ من آیاتنا، خدا فرماتا ہے ہم نے اپنے حبیب کو سیر کرائی مسجد الاقصی تک، پھر وہ ہوائی سفر، تاکہ آسمانوں میں اپنی قدرت کی نشانیاں اپنے حبیب کو دکھا سکیں، اور جب واپس جائیں پھر زمین والوں کو ان نشانیوں سے آگاہ کریں۔ کچھ کام ہوتے ہوئے دیکھے آن حضرت نے وہاں۔ یہ اسلام کا بہت اہم چپٹر ہے کہ آن حضرت نے وہاں کیا کیا دیکھا، کیا کیا کام ہوتے ہوئے دیکھا، کس کس کو کس عذاب میں مبتلا دیکھا، فرشتے کیا کر رہے تھے۔ یہ جو محرم کی آمد پر آپ اپنے امام بارگاہوں کے صدر دروازے پر اور اندر دیواروں پر بینر خوبصورت بنا کے آویزان کرتے ہیں ان الحسین مصباح الہدی سفینۃ النجات، یہ عبارت رسول خدا نے زمین پر بیٹھ کے نہیں بنائی۔ معراج کے سفر میں دامن عرش پر فرشتوں نے لکھا ہوا تھا حسین ہدایت کا چراغ ہے، وہ سفینۃ النجات، نجات کی کشتی ہے۔ آپ نے مستدرک الوسائل کے اندر یہ روایت موجود ہے، ایک فرشتے کو دیکھا کہ جس کے 1000 ہاتھ ہیں، 1000 ہاتھ، ہر ہاتھ میں 1000 انگلیاں ہیں۔ 1000 ضرب 1000 1 ملین، 1 ملین انگلیاں ہیں۔ تھوڑا سا تصور کریں کہ 1 ملین انگلیاں کسی کی ہوں، وہ کیسا لگے گا۔ اور حضرت نے پوچھا یہ بھئی اللہ ہم سے جو کام لیتا ہے اس کے لیے ہمیں 2 ہاتھ دیے ہیں، ہر ہاتھ میں 5 انگلیاں، یہ تجھے جو 10 لاکھ انگلیاں دی ہیں ان سے تو کیا کام لیتا ہے، تیری ڈیوٹی کیا ہے؟ کہا میں دنیا بھر میں برسنے والی بارش کے قطروں کو گنتا ہوں۔ تفصیل ہے، سمندر میں گرے، خشکی کے اوپر گرے، دن کو رات کو، پہاڑی کے اوپر ہموار جگہ، آپ کے گھر اس کے گھر۔ فرمایا یہ تو قطرات تو بہت زیادہ ہیں، یہ کر لیتے ہو یہ کام؟ کہا کہ بالکل یہ میرے الفاظ ہیں، میرے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، ٹھیک ہے۔ فرمایا اس بارش کے اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، یہ روایت جو عرض کرنے لگا ہوں مستدرک الوسائل کے جلد نمبر 52 نمبر میں کہیں ہے یا 53 نمبر، یہ کر لیتے ہو؟ کہا یہ گن لیتا ہوں۔ فرمایا کہ اس دنیا میں بارش کے قطروں سے زیادہ تعداد میں کوئی چیز ہے کہ جس کا حساب کتاب تمہارے بس سے باہر ہو؟ کہاں
آپ کی امت کے لوگ جب آپ کا نام سن کے آپ اور آپ کی آل پاک پر صلوات بھیجتے ہیں نا، اس کا ثواب مجھ سے نہیں لکھا جاتا۔ بات بلند ہو گئی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یا رسول اللہ، یا علی، میلاد کا پروگرام ہے۔ ابھی سوچ میں پڑ گیا ہوں کہ مجھے کیا بیان کرنا چاہیے۔ علل الشرائع میں مرحوم صدوق نے ایک روایت نقل کی ہے، علل الشرائع، اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے۔ مرحوم صدوق، یہ مرحوم صدوق امام زمان کی دعا کے نتیجے ہیں۔ ان کے والد لاولد تھے۔ امام کے جو 4 نواب خاص تھے، ان میں سے حسین بن روح نوبختی کا زمانہ تھا۔ ان نواب 4 کی امام تک براہ راست رسائی ہوتی تھی۔ انہوں نے عرض کیا مرحوم صدوق کے والد نے، جو اس وقت تک لاولد تھے، اب امام کی خدمت میں جاتے ہیں، امام کی خدمت میں عرض کرے میری طرف سے کہ دعا کرے خدا مجھے کوئی اولاد دے، اولاد دے، بیٹا بیٹی کی بات بھی نہیں کی، مجھے اولاد دے۔ وہ مرحوم صدوق کے والد کی درخواست امام تک پہنچائی۔ امام نے فرمایا اس سے کہو سیولد لکا ولد مبارکا، خدا تجھے ایک بابرکت بیٹا عطا فرمائے گا۔ 250 کے قریب کتابیں ہیں اس مرحوم صدوق کی، ان میں سے ایک ہماری کتب 4 جو کتب 4 ہیں، ان میں سے من لا یحضر الفقیہ اسی کی ہے، خصال صدوق اسی کی ہے جی، اسی طرح یہ عیون و اخبار رضا انہی کی ہے، علل الشرائع انہی کی ہے، ضخیم عقائد کی الگ کتاب ہے مرحوم صدوق کی۔ علل الشرائع کے اندر انہوں نے ایک طولانی روایت دی ہے، میں طولانی روایت کی گنجائش نہیں ہے، اس کا کچھ حصہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور اس سے پہلے امیر المومنین کا ایک فرمان پیش کروں گا۔ اس فرمان کو سمجھنے کے بعد پھر اس طولانی روایت کو سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ وہ امیر المومنین کا فرمان پہلے بھی سنا ہوا آپ نے، ان اللہ خلق الملائکۃ ورکب فیہم العقل۔ امیر المومنین فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا اور ان کو عقل دی۔ عقل دی، ان میں وہ خواہشات جو حیوانات میں ہوتے ہیں نا، کھانا پینا، لڑنا بڑنا، غصہ آنا، یہ شادی بیاہ، وہ ان چکروں میں نہیں پڑتے فرشتے۔ صرف عقل دی ہے، وہ خواہشات جو حیوانات میں ہے، مال مویشی میں بھی ہے اور انسانوں میں بھی ہے، ان سے ان کو خالی رکھا ہے، ان کو نہیں دیا ہے۔ وَخَلَقَ، یہ بہت اہم فرمان ہے، وَخَلَقَ الْحَيْوَانَ وَرَكَّبَ فِيهِمْ الشَّهْوَةِ، حیوانات کو پیدا کرنے کے بعد ان میں حیوانی خواہشات رکھ دی ہیں، حیوانی خواہشات، کھانا پینا، لڑنا بڑنا وغیرہ وغیرہ، عقل کی نعمت سے ان کو محروم رکھا ہے۔ وَخَلَقَ الْإِنسَانَ وَرَكَّبَ فِيهِ الْعَقْلَ وَالشَّهْوَةَ، انسان کو پیدا کرنے کے بعد اس کو وہ عقل بھی دی جو فرشتوں کو دی ہوئی ہے، اور وہ خواہشات بھی رکھ دی جو حیوانات میں ہیں۔ ابھی انسان عقل کا لشکر، فوج، اور خواہشات کا لشکر، ان دونوں میں جنگ ہوتی ہے نا، بیچارہ انسان میدان جنگ بنا ہوا ہوتا ہے، میدان جنگ۔ فمن غلب عقلہ شہوتہ، جس کی عقل اس کے حیوانی خواہشات پر غلبہ حاصل کریں، حیوانی خواہشات کو شکست دیں، یہ بندہ فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے۔ ومن غلبت شہوتہ عقلہ، اور جس کے حیوانی خواہشات اس کی عقل کو شکست دے دیں، وہ مال مویشی سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن میں بھی ہے نا، اولئک کالانعام بل ہم اضل سبیلا، یہ مال مویشی کی طرح ہے، اور یہ قابل فہم بات ہے۔ کسی کا جانور، وہ آپ نے بڑی محنت سے ایک چمن جو ہے نا تیار کیا ہے، اس میں مختلف قسم کے وہ نرسری سے جا کے پھول جا کے گملوں میں لگایا ہے، ہمسائے کا جو ہے نا بھینس یا کوئی کا بیل یا گائے یا بکری آ کے کھا جائے، کوئی اس کو برا بھلا کہے گا بکری یا بکرے کو؟ نہیں، اس میں یہ
شعور ہی نہیں ہے کہ یہ ہمسائے کا ہے، اس محنت کی ہے، غصبی ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، اس کو خدا نے عقل ہی نہیں دی ہے، وہ اچھے برے میں تمیز کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا جی۔ لیکن اگر صلاحیت رکھنے کے باوجود اگر کسی کے چمن کو آپ نقصان پہنچاتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ اس بکری یا اس مال مویشی اس سے بدتر ہیں۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل سبیلا۔ ایک مطلب درود بھیجے نا، وہ روایت آپ کو سناتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اچھا عجیب ہے، رسول خدا نے فرمایا یا اللہ، یہ عبدالسلام بن صالح حروی امام رضا سے، وہ امام موسیٰ کاظم سے، وہ امام جعفر صادق سے، وہ امام محمد باقر سے، وہ امام زین العابدین سے، وہ امام حسین سے، امام حسین امیر المومنین سے نقل کرتے ہیں۔ قال، امیر المومنین فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما خلق اللہ خلقا افضل منی، آج تک خدا نے کسی مخلوق کو مجھ سے بہتر پیدا نہیں کیا۔ جی تو تمام مسلمانوں کا عقیدہ، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، خدا نے مجھ سے بہتر کسی کو پیدا نہیں کیا۔ ولا اکرم علیہ منی، نہ مجھ سے زیادہ خدا کے نزدیک کوئی مخلوق مکرم ہے۔ خدا کے نزدیک سب سے مکرم کون ہے؟ ان حضرت۔ ویسے مجموعی طور پر قرآن میں ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہیں سب سے زیادہ خدا کی بارگاہ میں قابل احترام وہ ہے جو زیادہ سے زیادہ متقی ہو۔ اور اس کائنات میں ان حضرت سے بڑھ کے کوئی، ہماری روایات کہتی ہیں عالم ارواح میں ہمارے نبی انبیاء کے مربی رہے ہیں۔ عالم ارواح میں آدم سے لے کر عیسیٰ موسیٰ کی تربیت کرتے رہے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جی، لہذا آپ سے بڑھ کر کوئی افضل نہیں ہے۔ قال علی علیہ السلام، امیر المومنین فرماتے ہیں میں نے آپ حضرت کی خدمت میں عرض کیا افانت افضل ام جبرائیل، یا رسول اللہ یہ فرمائیں آپ افضل ہیں یا جبرائیل امین افضل ہیں؟ وہ جو میں نے تمہید کے طور پر روایت آپ کو سنائی تھی، اسی سے اس کا جواب سامنے آ جاتا ہے۔ اچھا جی، آپ بہتر ہیں یا جبرائیل؟ فقال یا علی، رسول خدا نے فرمایا اے علی، فضل اللہ انبیاءہ المرسلین علی ملائکتہ المقربین، اللہ تعالیٰ نے آدم سے لے کر عیسیٰ موسیٰ تک تمام انبیاء کو تمام فرشتوں سے افضل بنایا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہاں، اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو تمام فرشتوں سے افضل بنایا ہے۔ جی ہاں، وَفَضَّلَنِي عَلَى جَمِيعِ النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ، اور مجھے تمام انبیاء آدم سے لے کر عیسیٰ موسیٰ تک تمام افضیاب سے مجھے افضل بنایا ہے۔ وَالْفَضْلُ بَعْدِي لَكَ يَا عَلِي، اور یہ فضیلت اور برتری میرے بعد تجھے حاصل ہے۔ وَالْفَضْلُ بَعْدِي، اچھا جی، اور اس کے بعد فرمایا وَالْفَضْلُ لَكَ يَا عَلِي وَلِلْأَئِمَّةِ مِنْ بَعْدِكَ، یہ تجھے حاصل ہے اور تیرے بعد جو تیرے 11 فرزند ہیں نا ان کو یہ فضیلت حاصل ہے، ان کو یہ فضیلت حاصل ہے۔ اچھا جی، یہ اس پر بھی آپ کو تعجب نہیں ہونا چاہیے وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ وَخُدَّامُنَا وَخُدَّامُ مُحِبِّينَ، فرشتے ہمارے بھی خدمت گزار ہیں اور ہمارے محبین کے بھی خدمت گزار ہیں۔ قرآن میں ہے نا ہر شخص کے ساتھ جو ہے نا وہ حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے لگائے ہوئے ہیں۔ امیر مومنین فرماتے ہیں ہر شخص کے ساتھ 6 فرشتے خدا کی طرف سے موکل ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، وہ جب تک اس کی موت کی مقررہ اور اٹل تاریخ نہیں آتی اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ یہ جو آپ کی حفاظت کرتے ہیں یہ خدمت یہ ہے نا، اور کیا ہے؟ ہاں، کوئی مبالغہ نہ سمجھے اس کو، نہ فرشتوں کی توہین سمجھے۔ فرمائی فرشتے جو ہیں وہ دیا ہمارے محبین کے یا علی الذین، یہ توجہ سے سنیں، الذین یحملون العرش
وہ فرشتے جو عرش ومن حولہ اور اس کے آس پاس کی چیزوں کو اٹھائے ہوئے ہیں، یسبحون بحمد ربہم، یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِوِلَایَتِنَا، اور ان لوگوں کے لیے طلب مغفرت کرتے ہیں جو ہماری ولایت پر ایمان رکھتے ہیں۔ فرشتے ان لوگوں کے لیے طلب مغفرت کرتے رہتے ہیں جو ہماری ولایت میں ہوتے ہیں۔ یا علی وَلَوْلَا نَحْنُ مَا خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ، صاحب الاولاق، تمام مسلمانوں کی زبان پر یہ جملہ ہے نا، صاحب الاولاق، صاحب الاولاق، لولا کر، اس کا کیا کس کی طرف اشارہ ہے؟ لولا کہ لما خلقت الافلاق، میرے حبیب یہ کائنات تیرے مرہون منت ہے، یہ اصل مقصد تو ہے، اور یہ کائنات اور اس کی خلقت یہ گویا طفیلی ہے، ہماری روایات میں ہے۔ اگر ہم نہ ہوتے ما خلق اللہ آدم ولا حوا، نہ آدم کو پیدا کرتا، نہ حوا کو، نہ جنت کو، نہ دوزخ کو، نہ زمین، نہ آسمان، فَكَيْفَ لَا نَكُونُ أَفْضَلْ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، پھر کیوں نہ ہم فرشتوں سے افضل ہوں؟ یہ سوال کیا تھا نا امیر المومنین نے۔ اچھا جی، وَقَدْ سَبَقْنَاهُمْ إِلَى مَعْرِفَةِ رَبِّنَا، ہم نے فرشتوں سے پہلے اپنے رب کو پہچانا، جی ربنا وَتَسْبِيحِهِ، فرشتوں سے پہلے ہم نے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کی، فرشتوں سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تحلیل کی، تحلیل لا الہ الا اللہ کہنے کو کہتے ہیں، وَتَقْدِيسِهِ سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ، فرشتوں سے پہلے ہم نے کہا لِأَنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَ أَرْوَاحَنَا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ارواح اور ہمارے نور کو پیدا کیا۔ یہ حدیث قدسی میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کنت کنزا مخفیہ، میں ایک مخفی خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، میرا ارادہ بنا کہ اپنا تعارف کرا، وہ دنیا مجھے پہچانے، فخلقتک یا محمد، پہلی مخلوق کے طور پر میں نے تیرے نور کو پیدا کیا ہے، اور ساتھ یہ بھی فرمایا حضور نے انا وعلی من نور واحد، خدا نے مجھے اور علی کو ایک نور سے بنایا ہے۔ درود بھیجیے محمد وآل محمد پر۔ اچھا جی، اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہمارے ارواح کو پیدا کیا، فَانْطَلَقْنَا بِتَوْحِيدِهِ، سب سے پہلے ہم نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا، لا الہ الا اللہ اور اس الحمدللہ، پھر فرشتوں کو پیدا کیا، فَلَمَّا شَاهَدُوا أَرْوَاحَنَا نُورًا وَاحِدًا، فرشتوں نے جب ہمارے ایک نور کی صورت میں ہمارے ارواح کو دیکھا، استعظموا امرنا، یہ ہمارے امر کو، ہماری حیثیت کو، مقام و منزلت کو بہت عظیم سمجھا انہوں نے۔ پھر ہم نے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کی، لِتَعْلَمَ الْمَلَائِكَةُ أَنَّا خَلْقٌ مَخْلُوق، تاکہ فرشتے سمجھیں کہ ہم اللہ کی مخلوق ہیں، ہم معبود نہیں ہیں، ہم رب نہیں ہیں، وَأَنَّهُ مُنَزَّهٌ عَنْ صِفَاتِنَا، اللہ مخلوق کی صفات سے اور خصوصیات سے پاک ہے۔ ہماری تسبیح کو سن کے فَسَبَّحَتِ الْمَلَائِكَةُ بِتَسْبِيحِنَا، ہماری تسبیح کو سن کے فرشتوں نے تسبیح پڑھی، اور اسی طرح ہماری تحلیل کو دیکھ ان لا الہ الا اللہ پڑھا، اور یہ کہ انا عبید لسنا بآلہ، ہم نے بھی لا الہ الا اللہ پڑھا، تاکہ فرشتے سمجھیں کہ ہم معبود نہیں ہیں، خدا کے بندے ہیں۔ وَلَمَّا شَاهَدُوا كِبَرَ مَحَلِّنَا، جب انہوں نے ہماری عظمتوں کو دیکھا، کبرنا، ہم نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا، تاکہ فرشتے یہ سمجھیں کہ اللہ اس سے بالاتر ہے کہ اس کی ذات کو کوئی سمجھ سکے۔ جب انہوں نے ہماری عزت اور مقام کو دیکھا، ہم نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا، تاکہ فرشتے سمجھیں کہ کسی کے پاس اگر کوئی طاقت ہے تو اس کا ذاتی نہیں ہے، خدا کی دی ہوئی طاقت ہے۔ باواد بلند درود بھیجے محمد وآل محمد پر۔ کیا کرنا چاہیے جی ابھی؟ اللہم یا رسول اللہ۔
یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو محفل میلاد ہے یہ جشن صادقین کے نام سے، یہ آپ 17 ربیع الاول کا قضا بجا رہے ہیں۔ نماز جب رہ جاتی ہے بر وقت تو بعد میں صبح کی نماز اگر سورج نکل سے پہلے نہ پڑھیں تو بعد میں قضا بجا لاتے ہیں نا، یا والدین کی نماز قضا۔ یہ 17 ربیع الاول کی آپ قضا بجا لا رہے ہیں۔ 17 ربیع الاول کو جہاں رسول خدا کی ولادت ہوئی ہے، وہ ہمارے چھٹے امام حجت خدا امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت بھی ہوئی ہے۔ میرا خیال میں یہ پہلا حصہ جو ہے وہ رسول خدا کے بارے میں ہے۔ دوسرا حصہ میں صادق آل محمد کی خدمت میں عرض کروں گا اور آپ سے اجازت چاہوں گا۔ یہ ملا جامی گزرے ہیں، ملا جامی اسلامیات کی 10ویں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بر صغیر کے صوفیاء میں صف اول پہ جو ہے وہ ملا جامی ہے۔ اہل سنت کے جلیل القدر عالم دین ہیں، ان کی کتابیں شیعہ مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں، شرح جامی، اور اہل سنت کے مدارس میں بھی نصاب کے طور پر پڑھائی جاتی ہیں۔ اصل میں یہ افغانستان کے تھے، ان کی کتاب ہے شواہد النبوہ، الحمدللہ اردو میں اس کا ترجمہ ہوا ہے، خریدیں اس کو پڑھیں۔ اس کے اندر امام جعفر صادق کے بارے میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے اور میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص وہ مجھے دے دیں ہر سال بیت اللہ کے حج کے لیے جاتا تھا، اور حج سے فارغ ہو کے مدینہ منورہ جب آتا ان حضرت کی زیارت کے لیے، وہ جتنے دن مدینہ میں رہتا صادق آل محمد کے گھر رہتا تھا۔ ایک سال اس نے جاتے ہوئے امام کی خدمت میں 10,000 درہم پیش کیے اور عرض کیا فرزند پیغمبر، میں جب بھی مدینہ آتا ہوں آپ کو تکلیف دیتا ہوں، آپ کے گھر ٹھہرتا ہوں، اگر زحمت نہ ہو گستاخی معاف، یہ 10,000 رکھ لیں اور آئندہ سال تک میرے لیے 10,000 کا کوئی چھوٹا موٹا مکان خرید فرمائیں تاکہ آپ کو میں تکلیف نہ دوں اور اپنے گھر میں جتنے دن مدینہ میں رہنا ہوں اس میں سکونت اختیار کروں۔ امام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اگلے سال بیت اللہ کے حج سے فارغ ہو کے آیا اور عرض کیا فرزند پیغمبر، میں پچھلے سال کچھ پیسے دے گیا تھا، کوئی میرے لیے مکان کا بندوبست ہوا ہے؟ فرمایا بالکل ہوا ہے۔ کہاں؟ مدینہ میں، حرم پاک کے نزدیک یا کہیں دور؟ امام نے فرمایا کہ میں نے 10,000 میں جنت میں تمہارے لیے مکان خرید کیا تھا، جنت میں۔ عرض کیا مولا وہ جنت کے بارے میں تو خدا فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، زمین جنت کی صرف چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے، ایسا ہے نا؟ زمین اس کی صرف چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے، وہ وسیع اور عریض لمبی چوڑی جنت میں کہاں میرے لیے آپ نے مکان کا بندوبست کیا ہے، قریب یا دور؟ فرمایا جہاں میں نے تمہارے لیے گھر خرید کیا ہے نا، اس کی پہلی دیوار رسول خدا کے گھر سے ملتی ہے، دوسری دیوار امام حسن، تیسری امام حسین امیر المومنین۔ کتنا ایمان تھا، اس کا یقین تھا۔ کہا مولا اس مکان کے کوئی کاغذات مل سکتے ہیں، کوئی رجسٹری یا انتقال کے کاغذات؟ فرمایا بالکل مل سکتے ہیں، میں تمہیں کاغذات دوں گا۔ امام نے کاغذات دیے اس کو، یہ ملا جامی لکھتا ہے، کاغذات دیے اور لے کے اپنا علاقہ جبل چلا گیا اور جا کے اپنے بیٹوں کو کہا کہ یہ میں صادق آل محمد سے جنت میں اپنے مکانات کے کاغذات لے کے آیا ہوں، وصیت کی جب میں مر جاؤں نا تو ان کاغذات کو میرے کفن میں لپیٹ کے دفن کر دو، میں نے ان کو دکھا کے جنت میں اپنا مکان کا قبضہ لینا ہے۔ جی اولاد نے باپ کی وصیت پر عمل کیا، باپ کو سپرد خاک کیا، کفن میں لپیٹ کے ان کاغذات کو بھی۔ دوسرے تیسرے دن جب قبر پر گئے وہی کاغذات پڑے ہوئے تھے اور پشت پر لکھا ہوا تھا صادق آل محمد کا جو وعدہ تھا وہ پورا ہو گیا، یعنی جنت میں میں نے اپنا مکان کا قبضہ لے لیا ہے۔ یہاں تک ہے ملا جامع نے اتنا لکھا ہے۔ ہماری روایات میں خصوصاً مناقب شہر آشوب میں لکھا ہے کہ صادق آل محمد نے اس جبلی بندے خدا کا جو 10 درہم تھا وہ مدینہ کے غریب اولاد فاطمہ میں تقسیم کیا تھا۔ خدا نہ کسی سے اس کی رشتہ داری ہے، نہ کوئی
پارٹی بازی ہے. ہاں آپ بھی اگر یہ کام کریں گے نا، اولاد فاطمہ جہاں جہاں بھی ضرورت مند ہے ان کی خدمت کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ائمہ معصومین کے جوار میں مقام عطا فرمائے گا. اور آخر میں رسول خدا کا فرمان آپ کو سناتا جاؤں. یہ اس پر بڑی جو ہے نا بحث ہوئی ہے. رسول خدا کا فرمان ہے اکرموا اولادی، اکرموا اولادی، میری اولاد کا احترام کرو. اولاد سے مراد صرف فاطمہ، حسن اور حسین نہیں ہے. اگلا جملہ بتاتا ہے کہ اس سے مراد وہ حسن اور حسین یا خاتون جنت نہیں ہے. اکرمی اولادی، جو بھی میری اولاد ہے اس کا احترام کرو. الصالحون لی والطالحون، الصالحون للہ والطالحون لی، میری اولاد میں سے جو نیک ہوں گے ان کا احترام خدا کی خاطر کرو. اگر کوئی گناہگار ہے اس کا احترام میری خاطر کرو، میری خاطر کرو. اولاد صالح میں پنجتن پاک خاتون جنت حسن حسین وہ تو طالح نہیں ہو سکتے، ان سے گناہ سرزد نہیں ہو سکتا. یعنی قیامت تک آنے والے سادات بشرطی کی صحیح ان سب سادات ہوں وہ اولاد پیغمبر ہیں. اور رسول خدا نے فرمایا ہے میری اولاد کا احترام کرو، جو نیک ہے ان کا خدا کی خاطر احترام کرو، اور اگر خدا نہ خواستہ گناہگار ہیں ان کا میری خاطر احترام کرو. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اولاد فاطمہ مرفوع القلم ہو جاتی ہے، وہ جو مرضی کرتے پھریں، نہیں. بلکہ روایات میں ہے اولاد فاطمہ اگر نیک کام کرے اس کا ثواب بھی دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ملتا ہے، غلط کام کرے تو مواخذہ بھی دوسروں کے مقابلے میں وہ سخت ہوا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ جن مومنین کے تعاون سے یہ محفل میلاد منعقد ہوئی ہے ان کے رزق حلال میں وسعت عطا فرمائے، ان کے جملہ مرحومین و مرحومات ان کے گناہان صغیر اور کبیرہ کی مغفرت فرمائے، محمد و آل محمد کی شفاعت اور ان کے جوار میں مقام عطا فرمائے. ڈاکٹر حاجی ملک غلام شبیر مرحوم اور جملہ مرحومین بانیان، خدای ان کے گناہان کبیرہ کی مغفرت فرما، انہیں محمد و آل محمد کی شفاعت نصیب فرما. بانیان میں جو ملک نسیم عباس صاحب ہیں، ملک عمران رضا صاحب ہیں، ڈاکٹر ملک قمر رضا ہیں، یہ غالباً مریض ہیں. دعائے خیر و عافیت مغفرت کی بات کر جی اللہ تعالیٰ ان کو ہر قسم کے زمینی اور آسمانی آفات سے محفوظ فرمائے اور انہیں رزق حلال سے مالا مال فرمائے. بانیان مجلس کے مرحومی کی سال ثواب کے لئے سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ قل اللہ کی تلاوت فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام حضرات دے مشکور ڈاکٹر صاحبان جڑے تشریف گنا اور خصوصاً قبلہ آغا صاحب دی طبیعت خراب آئی یہ باوجود ہی تشریف گنا ہے. ہوں ڈاکٹر قمر رضا صاحب دی کامسن بیٹی اس کم سنی دے وچ ختم قرآن کیتا ہے اور قاری عامر عباس دی محنت قبلہ صاحب دی خدمت گزارش ہے کہ قاری صاحب واسطے اور بیٹی واسطے دعا فرمیسن اور خالق کائنات ہر دی اولاد کو نعمت قرآن عطا فرماوے. اللہ تبارک و تعالی تمام مومنین و مومنات دے بچوں دی عمر دراز. انہوں نے ختم قرآن کیا ہے قاری عامر عباس صاحب اور ان کے لیے دعا فرمانی ہے. اللهم صل على محمد وآل محمد يا محمد بحق محمد ويا أعلى بحق علي ويا فاطر السماوات والأرض بحق فاطمة
ویا محسن بحق الحسن ویا قدیم الحسن بحق الحسین و اولاد المعصومین. خدا بحق و محمد و آل محمد قاری عامر عباس صاحب کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اس سے بچی کو جہاں انہوں نے قرآن ختم کیا ہے، قرآن کو سمجھنے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے اور خاتون جنت اور جناب زینب کبریٰ کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی ان کو خدا توفیق عطا فرمائے. تائیں تشریف رکھسو، لنگر دا انتظام ہے، سارے تھیں تشریف رکھسو.